یہ نہیں ہے. دنیا میں یہ ساری لاجک سمجھ آتی ہیں، مگر یہ کیوں نہیں سمجھ آتا کہ ایکچولی یہ پوری دنیا ہی میرا ٹھکانہ نہیں ہے. میں یہاں مسافر کی حیثیت سے ہوں. کوئی 50 سال کے لیے آیا ہے، کوئی 60 سال کے لیے آیا ہے، کوئی 70 سال کے بعد چلا جائے گا. ماں باپ کی دعا لگ گئی تو 80-100 سال اس کے بعد تو چلا ہی جائے گا نا. وہاں 25-50-100 سال کی کہانی نہیں ہے. ذرا سمجھیے، حضرت آدم سے لے کر آج تک لوگ قبروں میں جا رہے ہیں. کہاں ہیں وہ؟ بتائیے نا کہاں ہیں؟ قبروں میں ہے نا. ہزاروں سال ہو گئے، ہزاروں سال سے قبر میں ہے کوئی بندہ. تو بتاؤ، دنیا میں تو 60-70 سال رہا، قبر میں ہزاروں سال سے ہے، تو اس کا مطلب بڑا ٹھکانہ تو قبر تھا. گھر کی فکر زیادہ ہونی چاہیے تھی، قبر کی زیادہ ہونی چاہیے تھی. میں اور آپ مریں گے، وی ڈونٹ نو کہ کب تک قیامت آئے گی. بھائی پتہ نہیں 500 سال، 1000 سال، 2000 سال میں نے قبر میں رہنا ہے. اور قبر ایک باکس کا نام نہیں ہے. یہ غیر مسلموں کا عقیدہ ضرور ہوتا ہوگا کہ جناب بندہ قبر میں جائے اور اس کے بعد اس کا فنش سب ختم. نہیں، ہمارا ایمان ہے کہ قبر میں حساب سوال بھی ہوں گے، قبر میں جناب عذاب اور جزا ہوگی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر فرمایا، میرا ایمان، میں نے کلمہ پڑھا ہے اپنے نبی علیہ السلام کا، ان کا فرمان میرے لیے آخری دلیل. میرے آقا فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے قبر 2 طرح کی ہوتی ہے. قبرستان جاتے ہیں نا، قبرستان میں اوپر سے قبریں ایک جیسی دکھتی ہیں. ہاں، وہ ایک جملہ ہے نا، محاورہ، قبر کا حال مردہ جانتا. بالکل ٹھیک ہے. آپ مثال کے طور پہ ڈیفینس میں چلے جائیں یا کسی ایسی سوسائٹی میں جائیں کہ جس سوسائٹی میں سوسائٹی والوں نے ایک جیسے بنگلے بنائے ہوں، تو آپ کیا کہیں گے؟ یار بنگلے دیکھ کے تو پتہ ہی نہیں چلتا اندر امیر کون ہے غریب کون ہے. پاکستان میں تو خیر اب ہر اسٹائل کا گھر دیکھ کر اندازہ ہو جاتا ہے. اگر آپ یو کے جائیں یا بیرون ملک میں، کئی ایسے ملک ہیں جہاں سب گھر ایک جیسے ہوتے ہیں، اندر رہنے والے کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس میں سے امیر کون ہے غریب کون ہے، کیونکہ سب کے گھر ایک جیسے ہیں. بالکل اسی طرح قبرستان ہوتا ہے، سب کی قبریں اوپر سے ایک جیسی دکھتی ہیں، مگر ہمیں نہیں پتا کہ کس کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے، کس کی قبر جنت کا باغ بنی ہوئی ہے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ قبر 2 طرح کی ہوتی ہے. دیر از نو تھرڈ آپشن. ہاں، ایک اور بات سمجھیے، کراچی کی بات کر لیتے ہیں. کراچی میں رہنے کے کتنے سارے آپشنز ہیں، کتنی ساری کیٹیگریز بنتی ہیں. اگر غور کریں، کچھ لوگ ہیں جو روڈ پہ سوتے ہیں، غریب ہیں بیچارے، گھر نہیں ہیں. ایسے بھی آپ کو لوگ کراچی میں ملیں گے. کچھ لوگ ہیں جو بیچارے جھونپڑیوں میں رہتے ہیں، ان سے اوپر ہیں مگر بہت غریب ہیں، بیچارے جھونپڑیاں بنا کے رہتے ہیں. اور اوپر جائیں تو کچھ لوگ ہوں گے جو غریب علاقوں میں رہتے ہیں، جس کو ہم لوور کلاس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اس سے تھوڑا سا بہتر علاقہ آ جائے گا تو اس کو لوور مڈل کلاس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد مڈل کلاس کے علاقے آتے ہیں. اوپر چلیں تو اپر مڈل کلاس ہے. پھر اس کے بعد اپر کلاس ہے، اور آگے جائیں تو کہتے ہیں ایلیٹ کلاس ہے. یہ کتنے کیٹیگری بن گئی ہیں. کراچی میں میرے حساب سے 15 لاکھ کے گھر میں بھی کوئی رہتا ہے اور 150 کروڑ کے گھر میں بھی کوئی رہتا ہوگا. کتنا